حضرت عمر بن میمون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا گیا اس دن میں وہیں موجود تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نماز فجر کے لیے صف درست کروا رہے تھے۔ میں آپ رضی اللہ عنہ کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ ہمارے درمیان صرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حائل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صفوں کے درمیان سے گزرتے اور فرماتے اپنی صفیں درست کر لو۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ صفیں بالکل سیدھی ہو چکی ہیں، نمازیوں کے درمیان بالکل کھلا نہیں رہا اور سب کے کندھے ملے ہوئے ہیں، تو آپ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور تکبیر تحریمہ کہی۔ ابھی آپ رضی اللہ عنہ نے نماز شروع ہی کی تھی کہ ایک مجوس غلام جو پہلی صف میں چھپ کر کھڑا تھا، اس نے موقع پاتے ہی ایک دو دھاری تیز خنجر سے آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنائی دی کہ مجھے کسی نے قتل کر دیا یا کاٹ لیا ہے۔ وہ مجوس غلام حملہ کرنے کے بعد پیچھے پلٹا اور بھاگتے ہوئے 13 نمازیوں پر حملہ کیا، جن میں سے 7 شہید ہو گئے۔ ایک نمازی نے آگے بڑھ کر اس پر کپڑا ڈالا اور اسے پکڑ لیا۔ جب اس بدبخت غلام نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جا چکا ہوں تو اپنے خنجر سے خودکشی کر لی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا تو صفوں میں دور دور کھڑے اکثر نمازی اس حملے سے بے خبر تھے۔ جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قرات نہ سنی تو سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز فجر پڑھائی۔ اکثر لوگوں کو نماز کے بعد واقعے کا علم ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابن عباس رضی اللہ عنہ، معلوم کرو کہ مجھے کس نے زخمی کیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ باہر گئے اور کچھ دیر بعد واپس آ کر بتایا، مغیرہ رضی اللہ عنہ کے غلام ابو لولو فیروز نے آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہی غلام جو لوہار تھا؟ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ عز و جل اسے غارت کرے، میری اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ میں نے تو اسے نیکی کی دعوت دی تھی، میں تو اس کے ساتھ بھلائی کا خواہاں تھا۔ اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں زخمی نہ ہوا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کو گھر لے جایا گیا۔ حضرت سیدنا عمر بن میمون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ بھی آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ لوگوں پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، گویا اس سے پہلے کبھی ایسی پریشانی اور مصیبت سے دوچار نہ ہوئے تھے۔ لوگ آپ رضی اللہ عنہ کو تسلی دینے لگے، حضور آپ رضی اللہ عنہ پریشان نہ ہوں، آپ رضی اللہ عنہ کے زخم جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کو کھجور کی میز پلائی گئی، لیکن وہ آپ رضی اللہ عنہ کے پیٹ سے زخموں کے ذریعے باہر آ گئی۔ پھر دودھ پلایا گیا تو وہ بھی زخموں کے راستے پیٹ سے باہر نکل آیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ اب ہم آپ رضی اللہ عنہ کی صحبت سے زیادہ دیر تک فیضیاب نہ ہو سکیں گے۔ ایک نوجوان آگے آ کر آپ کی خلافت کی تعریف کرنے لگا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں تو اس بات کو پسند کرتا تھا کہ مجھے بقدر کفایت رزق ملے، نہ کوئی میرا مقروض ہو، نہ ہی میں کسی کا مقروض ہوں۔ پھر وہ نوجوان واپس جانے لگا تو اس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے تھا اور زمین پر لگ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، اس نوجوان کو میرے پاس بلاؤ۔ جب وہ آپ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے بڑی ہی شفقت سے فرمایا، اے بھتیجے، اپنا کپڑا ٹخنوں سے اونچا کر لے، بے شک اس میں تیرے کپڑوں کی پاکیزگی اور تیرے رب عز و جل بارگاہ میں تیرا یہ عمل تقویٰ اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے ان پاکیزہ ہستیوں کے جذبہ تبلیغ پر کہ آخری لمحات میں بھی نیکی کی دعوت دینا ترک نہ کی اور اس حالت میں بھی خلاف شرع کا کام برداشت نہ ہو سکا۔ اللہ عز و جل ان کے صدقے ہمیں بھی جذبہ تبلیغ عطا فرمائے، آمین۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، تم ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر بن خطاب اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ اسے اس کے ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جگہ عطا فرمائی جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ رو رہی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں اور اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے ساتھیوں کے قرب میں دفن کیا جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اب میں یہ جگہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایثار کرتی ہوں، انہیں جا کر یہ خوشخبری سنا دو۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اجازت لے کر واپس تشریف لائے۔ جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آ گئے ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بٹھا دو۔ آپ رضی اللہ عنہ کو سہارا دے کر بٹھا دیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، کیا خبر لائے ہو؟ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو اجازت عطا فرما دی۔ آپ رضی اللہ عنہ خوش ہو جائیں، جس چیز کو آپ رضی اللہ عنہ پسند کیا کرتے تھے وہ آپ کو عطا کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اس چیز سے زیادہ اور کسی چیز کی فکر نہیں تھی، الحمدللہ اللہ عز و جل نے مجھے میری پسندیدہ چیز عطا کر دی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جب میری روح پرواز کر جائے تو مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر لے جانا، پھر بارگاہ نبوت میں سلام عرض کرنا اور حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے عرض کرنا عمر بن خطاب اپنے دوستوں کے ساتھ آرام کی اجازت چاہتا ہے، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کی روح خالق حقیقی عز و جل سے جا ملی تو ہم لوگ آپ رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی میں لے گئے، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حجر مبارک سے باہر کھڑے ہو کر ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو سلام عرض کیا اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو حجر مبارک میں دفن کرنے کی اجازت طلب کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اجازت عطا فرما دی، چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک کے سہارے ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور مجھے دیجیے اجازت، ساسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہے۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔